میری مائیں اور بہنیں آج سر پہ دوپٹہ نہیں، مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں، پتلی اور باریک لباس ان کی پہچان مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں، سیریل کی اداکارہ ان کے لیے آئیڈیل مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں۔ میں کہتا ہوں کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کرو۔ شادیوں میں ڈانڈیا مسلمان کی عورتیں کھیلیں، حد ہے۔ ڈی جے مسلمان کے آنگن میں بجے، حد ہے۔ گانے مسلمان کے آنگن میں گنگنائے جائیں، حد ہے۔ حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا کیسے استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ جن کے گھر کی عورتیں شادیوں میں ڈانڈیا کھیلے، ناچے، رت جگہوں کے نام پہ، خدا جانے کس کس نام پر، کیا وہ بھی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے؟ ہم نے تو عورتوں کو اس نظریے سے کبھی نہیں دیکھا کہ بدن پر پتلے کپڑے، جسموں کی نمائش، ہونٹوں پر سرخی اور بالوں کا حال کٹا پٹا، اور بیوٹی پارلر میں مسلمانوں کی بیٹیاں جا رہی، مسلمانوں کی بیٹیاں منکرین اسلام کے بیٹوں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر منگنی اور شادی میں مہندیاں لگا رہی ہے۔ غیرت کہاں مر گئی ہماری؟ مومن اور حیا لازم و ملزوم ہے۔ جو جتنا با حیا ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا، جو جتنا باغیرت ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والی کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات۔ غیرت کہاں گئی مسلمانوں؟ سوچو تو، آج کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں مہندی لگانے کے لیے، اب تو نے مانڈی پر ہاتھ رکھوایا، تو ظالم بھائی تجھے غیرت نہ آئی؟ تو ظالم باپ تجھے غیرت نہ آئی؟ تو ظالم شوہر تجھے غیرت نہ آئی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، واللہ ہم ان بیٹیوں کو کیسے بیٹیاں کہیں؟ وہ بیٹیاں ہیں یا آنکھ کی بیٹیاں ہیں؟ ہم تو بیٹی کو اس شکل میں دیکھتے ہیں، بیٹی کو اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ جب کوفہ کے بازار میں اللہ اکبر نبی کی شہزادیوں کی چادریں چھین کر اس بازار میں گھمانے کی کوشش کی گئی تو سیدہ زینب پاک نے فرمایا نبی کی بیٹیوں چادر چھن گئی تو کیا ہوا، اپنے بالوں سے اپنے منہ کو چھپا لو اور اب بھی ان ظالموں سے پردہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ غیرت تھی سیدہ زینب کی، اور کون نہیں جانتا جس نے کوفہ اور دمشق کے محلات کو اپنے خطبات سے زلزلہ آمیز کر دیا؟ وہ سیدہ زہرا کی شہزادی زینب پاک نے جب گفتگو کی تو اپنی آواز میں نہیں بلکہ اپنے بابا علی کے لہجے میں علی کی آواز نکال کر زینب نے اپنی آواز کو بھی پردہ کروا دیا، اور کہنے والا کہہ اٹھا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اس سیدہ زینب کی کنیزیں اگر آج سیریل دیکھ کر کسی فلمی اداکارہ کی زندگی پر عمل کرے، افسوس نہیں ہے؟ افسوس اس بات پر ہے کہ کلمہ پڑھ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا بارش کیوں نہیں ہوتی، میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پٹ کیوں رہے، میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی۔ کہا ہماری مسجدیں اوروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، میں نے کہا تجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جس گھر کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی ہو جائیں، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ میں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے، لیکن میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا عنوان آج کچھ اور ہے۔ لیکن سنیں، جس قوم کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی رہیں، جس قوم کی بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ اور بغیر چادر کے جائیں، جس قوم کی بیٹیاں مردوں سے فون پر 1.5-2 گھنٹہ گفتگو کریں، جس قوم کی بیٹیاں انٹرنیٹ کے فیس بک پر بیٹھی رہیں، آپ غور نہیں کرتے؟ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر، توجہ کرنا، سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ استاذ العلماء موجود ہیں، ہم ان کے سامنے کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتے،
لیکن حضرت قبلہ اگر غلطی میں کروں گا، اور بھی بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، پورا منبر ہے سادات اور نائبین رسول سے بھرا ہوا، کیوں تفسیر سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے کیوں روکا گیا؟ اپنے بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو، کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک عورت کی محبت کا ذکر ہے، حالانکہ روایت میں الفاظ کچھ اور ہیں لیکن میں وہ نہیں نقل کر رہا ہوں، اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ روایت میں بیان کرنے والوں نے الفاظ دوسرے رکھے، لیکن پھر کہتا ہوں سیدہ زلیخا کے لیے میں وہ الفاظ کہنے کی ہمت نہیں پاتا، صرف سمجھا دوں بات پوری ہے۔ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا کسی سے، اس لیے بیٹیوں کو تفسیر سورہ یوسف سورت پڑھے، تفسیر نہ پڑھے، کیوں؟ کیونکہ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی محبت کا ذکر پڑھ کے آپ کی بیٹی بھی کوئی محبت کے راستے پر چل پڑے۔ حالانکہ سیدہ زلیخا کوئی غلط خاتون نہیں تھی، ساری محبت کی داستان بچپن کے 3 خوابوں کی بنیاد پر تھی، وہ ایک الگ عنوان ہے، ورنہ میں ابھی اگر قصہ یوسف اور زلیخا شروع کروں تو پھر 2 گھنٹے چاہیے۔ کہ سیدہ زلیخا کوئی معمولی خاتون نہیں، ہمارے علماء سے پوچھیں، نبی کی بیوی اسلام قبول نہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے، مگر نبی کی بیوی بے حیا ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قبول نہ کرنا ہر مذہب میں معیوب نہیں سمجھا جائے، یہ صرف مسلمانوں کے نزدیک معیوب ہے نا کہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا، اور مذہب میں معیوب نہیں ہے، لیکن بے حیائی کرنا، زنا کرنا، پاپ کرنا، بدکاری کرنا یہ تو ہر مذہب میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کی بیوی کبھی بے حیا نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی کی بیویوں کی خدا اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ان کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی خدا ان کو شیطانی عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو عام طور پہ مردوں کو اور عورتوں کو شیطانی عمل کبھی کبھی رات میں ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ مائک ہے، بچے بوڑھے سب سن رہے ہیں، آپ حیا کے پردے میں سمجھ گئے، لیکن نبی کی بیویاں نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اس شیطانی عمل سے محفوظ رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیوی بننا ہے۔ اللہ اکبر! تو جو خواب کی گندگی سے اس لیے محفوظ رہے کہ نبی کی بیوی بننا ہے، تو وہ بیداری کی گندگی میں کیسے مبتلا ہو سکتی ہے؟ یہ نبی کی بیویوں کا تقدس ہے۔ جب نبی کی بیویوں کا یہ تقدس ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہو سکتی، تو سید الانبیاء کی بیویوں کا کتنا تقدس ہوگا، ہے نا؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بھونکتے ہیں مفتی 4 ملت اما جان سیدہ عائشہ کی عظمت پر، وہ جان لے کہ جب جسمانی ماں کی بے ادبی کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا تو ایمانی ماں کی بے ادبی کرنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ام المومنین ہے نا، امہات المومنین ہے نا، یہ بات ہے۔ تو بات دور نکل گئی، کیا ایک عورت کی محبت کی داستان تفسیر میں آ گئی۔ احتیاط یہ ہے کہ کنواری بچیوں کو نہ پڑھنے دو، کہیں ان کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ اتنی پاکیزہ پوتر مقدس خاتون کی، وہ بھی بے ساختگی کی محبت، جب اس کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو فیس بک پر زنا کے مناظر کی گندگی دیکھنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ یوٹیوب پر زنا کی گندگی کی اجازت کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے بھاگنے بھگانے کا سسٹم انٹرنیٹ کی زنا کی گندگی سے پہلے کبھی نہیں تھا، فیس بک کی آوارگی سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگ برا بھی مانتے ہیں، میں نے کہا 5 لاکھ کا زیور بیٹی کو دو لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل بیٹی کو نہ دو، زہر قاتل ہے۔ بیٹیوں کو جس قدر حیا کی اور غیرت کے
قبضے میں رکھو گے اتنا بہتر ہے. لیکن کیا کہا جائے, دین سے دوری اس نتیجے پہ پہنچایا. اب اللہ اکبر, باپ ہاتھ جوڑ کر بیٹی سے کہتا ہے میری لاڈلی گھر چل فیصلہ کریں گے, مگر وہ منڈی کو جھٹکے دے کر, سر کو جھٹکے دے کر کہہ رہی ہے نہیں, میں تو اسی سے شادی کس سے؟ جو کلمہ نہیں پڑھتا, جو کلمے کا منکر ہے, جو پتھروں پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے. ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح, یہ دن کس نے دکھایا؟ دین سے دوری نے. اور ایک بات اور عرض کر دوں, لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں, ہاں ممبروں سے یہ نہ کہا جائے کہ اتنے لاکھ چلی گئی, اتنے لاکھ چلی گئی. پورے ہندوستان میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ دے کر اتنے لاکھ چلے گئی کی بات نہ کیا کرو. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی وہ یہ جو آپ کہہ رہے اتنے لاکھ گئی, میں نے پوچھا کیسے, تجھے پتا, گلی نمبر پتا, نام پتا, باپ کا نام پتا, کیا پتا ہے, کیسے بول رہا ہے؟ کہا نہیں مولانا, نیوز چینلوں پر چل رہا ہے اتنے لاکھ گئی. میں نے کہا اگر نیوز چینلوں پر چاند کے آنے کی خبر کوئی دے دے کہ چاند دلی میں دکھ گیا, تو میڈیا کے کہنے پر کیا تو چاند کا آنا مان لے گا؟ مفتی گجرات تو موجود ہے, آپ بتائیں نا کہ اگر کوئی مشرک انٹرنیٹ کی مدد سے میڈیا پہ آ کے کہے چاند آ گیا, مانو گے؟ تو جب جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے, اس کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہو؟ کچھ نہیں, گئی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں گئی جتنی لوگ بات کرتے. یہ سازش ہے, سازش, نفسیاتی طور پر ہمیں ڈیمیج کرنے کی سازش ہے, تاکہ کل اخبارات اور نیوز چینلوں کے حوالے سے لوگ ہمارے 100-200 سال کے بعد کی نسلوں کو کہے تو تمہاری بیٹیاں تو بھاگ رہی تھی, یہاں جا رہی تھی, وہاں جا رہی تھی, اور تمہیں پھر دکھ دیا جائے. لیکن میں اس ذمہ دار منبر سے مفتیان کرام کی موجودگی میں اور سادات کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں, واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں اتنی باحیا ہیں جتنی کسی کی ماں میں حیا نہیں ہے, اس سے زیادہ ہماری بیٹیوں میں حیا ہے. آج بھی ہماری بیٹیاں حیا پر ہیں.